چند نوجوان تھے، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ بوٹے شاہ کے شعر تو ہیں، بابا گجراتی کے شعر بھی ہیں، وہ سنائیں گے اور واہ واہ سمیٹیں گے نکل جائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سالے جوانوں کا تذکرہ کیا۔ ایک بادشاہ وہ گزرا ہے جس کا نام تھا دقیانوس۔ ہم بھی کہتے ہیں تم بڑے دقیانوسی فکر کے حامل ہو، پرانی فکر والے ہو۔ یہ دقیانوس بادشاہ ظالم جابر تھا، لوگوں کو اپنے کلمے پڑھاتا تھا۔ چند نوجوان اس کے ظلم سے تنگ آ کے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ہم نے بادشاہ کے سامنے جھکنا کوئی نہیں، وقتی طور پہ عزت مل جائے گی لیکن آخرت برباد ہوگی، کیا کریں؟ اتفاق رائے سے سارے کے سارے نوجوان ایک غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے۔ جب جا رہے تھے راستے میں ایک چرواہا اور چرواہے کا کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ کتا بھونکنے لگا تو آگے سے اصحاب کہف میں سے ایک شخص کہتا ہے اے کتے تو ہمارے راستے سے جدا ہو جا۔ کتے کو اللہ قوت گویائی عطا کرتا ہے اور کتا کہتا ہے کتا ضرور ہوں مگر اللہ والوں پہ بھونکتا نہیں۔ ابھی یادوں کو سمجھ آئی، کتا ہو کر بھی جانتا ہے کہ اللہ والوں پر بھونکنا یہ جائز، کہتا ہے کتا ضرور ہوں مگر جانتا ہوں اللہ والے پہ بھونکنا جائز نہیں ہے، مجھے ساتھ رکھ لو تمہاری حفاظت کروں گا۔ اب اللہ کو شاید اس کی یہی ادا پسند آ گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کچھ جانور جنت جائیں گے، ان میں وہ مچھلی ہوگی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے، ان میں وہ اونٹنی ہوگی جو حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے ظاہر ہوئی، ان میں یہ کتا بھی ہوگا جو اللہ والوں کا ادب کرنے والا تھا۔ اب یہ سارے کے سارے اس غار میں جا کے فروکش ہوئے، اللہ نے نیند طاری کر دی۔ ایک طویل قصہ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ جا کے سو گئے۔ کتا غار کے دہانے پر اس طرح بیٹھ گیا گویا کہ حفاظت کر رہا۔ اب وہ کتنے تھے ہم اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہے، ہم صرف اسی بات تک رہتے ہیں کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ ہوا اور وہ سوئے رہے۔ قرآن کہتا ہے جب اٹھے تو بھوک نے ستایا، اللہ کہتا ہے ہم حفاظت کرنے والے تھے، خود ہی ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھیں۔ سورج کو حکم تھا کہ تو نے تھوڑا ترچھا ہو کے گزرنا ہے کہ ان کے جسم برباد نہ ہو جائیں۔ جو قریب سے گزرتا تھا کتا بیٹھا دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا تھا، حالانکہ یہ سارے کے سارے سو رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی بھوک نے ستایا، ایک نے کہا جاؤ بازار جا کے کھانا لاؤ۔ اصحاب کہف میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا یملیخا۔ یملیخا پرانے سکے لے کے بازار آیا، دیکھا کہ نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ چونکہ بھوکے تھے اور بھوکے شخص کو چمکتا چاند بھی روٹی نظر آتا ہے، کہا پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر اس پہ کلام کریں گے۔ دکاندار کے پاس گیا، اسے سکہ تھمایا اور کہا جی کھانا دے دو۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیگر دکانداروں کو بلا لیا کہ اس کے پاس کہیں سے خزانہ آ لگا، لہٰذا ہمیں معلوم کرنا چاہیے یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے، یہ تو پرانے سکے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دیگر ساتھی بھی تلاش میں آ نکلے۔ جب اکٹھے ہوئے تو ماجرا ہی اور تھا۔ اب اس وقت کا جو بادشاہ تھا تھیوڈس اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور وہ نیک تھا، کہنے لگا تم تو اللہ والے ہو، ہم تمہیں عزت و مقام دیں گے۔ اب یہ پھر گھبرا گئے کہ اب ہماری پوجا نہ شروع کر دیں، یہ واپس گئے اور اسی غار میں جا کے لیٹ گئے۔ اب ان پر موت طاری ہو گئی۔ بعد میں کہیں جس جگہ پر یہ آرام فرما تھے غار کے دہانے پہ لوگوں نے مسجد بنا دی، گویا جہاں اللہ والے مدفون ہو وہاں مسجد بنانا یہ اصحاب کہف کی سنت ہے۔ مسجد بنا دی گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اصحاب کہف کے بارے سورہ کہف ہے، آیت نمبر 22 ہے، اور یہ سورہ کہف وہ سورہ مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جو جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ اس کی زندگی کو نور سے منور فرما دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ عجیب واقعہ ہوا تو لوگ ٹولیوں میں بیٹھ گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا 3 تھے، چوتھا کتا تھا۔ توجہ ہے سب کی؟ 3 تھے، چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ نے کہا، یہ کچھ کہیں گے یہ 5 تھے۔ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، جبکہ چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اٹکل سے بات کرنے والے۔ جبکہ کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے نہیں 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 یہ 5 نہیں تھے، یہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو گنتی اہم نہیں ہے، کتنے تھے، اہم یہ ہے ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا۔ تم گنتی کے پیچھے پڑے ہو، گنتی سے کیا لینا دینا۔ یہ آج جب کچھ لوگ لا یعنی گفتگو کرتے پھرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے اس گفتگو سے لینا دینا کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ ان کی فکر کو اپنایا جائے، ان کی سوچ کو اپنایا جائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے ناموں کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے ان کے نام لکھ کر اگر گھر میں لگا دیے جائیں تو گھر آگ سے محفوظ ہو جاتا۔ اور ہمارے حضرت حضور فقیہ الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بعض سنگیوں کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دیا کرتے تھے، تعویذ کے طور پہ دیا کرتے تھے۔ اب حافظ الحدیث جناب سیوطی کے کہتے ہیں جس گھر میں یہ نام لکھے موجود ہوں اللہ اس گھر کو آگ سے محفوظ کر دیتا۔ اگر کسی بڑولے میں یہ نام لکھ کے رکھ دیے جائیں وہ بڑولا، وہ دانے سسری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ نام لکھ کر اگر کوئی جیب میں رکھ لے اور وہ شخص کشتی میں سوار ہو کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتی۔ اب یہ اصحاب کہف کے نام کوئی جنت سے نہیں آئے، عبرانی زبان کے ہیں۔ یملیخا، ملہمینہ، کشفوتت، برنوش، نردوش، اور ایک ان کا کتا ہے جس کا نام ہے قطمیر۔ یہ نام لکھ کے دیے جاتے ہیں، اللہ برکتیں عطا کر دیتا۔ اب ذرا سوچو تو یہ نام نہ سڑن دیندے نے، نہ ڈبن دیندے نے، نہ نقصان ہون دیندے نے۔ یہ نام جو جنتی نہیں ہیں ان کی اتنی برکتیں ہیں، وہ نام جو جنت سے آئے ہیں اللہ نے ان میں کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ صرف ناموں کی بات ہو رہی ہے، ابھی ذات کی بات نہیں۔ حضرت امام موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ آپ نیشہ پور تشریف لائے تو لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ یہ جمع غفیر کہنے لگا حضور والا ہمیں اپنے نانا کی کو حدیث سنائیے۔ جناب ابو موسیٰ رضا، امام موسیٰ رضا کہنے لگے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں لیکن پہلے سند سن لو کہ میں نے حدیث سنی کہاں سے۔ کہتے ہیں میں موسیٰ رضا جس نے یہ حدیث سنی ہے اپنے والد امام موسیٰ الکاظم سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے والد جناب جعفر الصادق سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے والد محمد الباقر سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے والد زین العابدین سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے والد حسین بن علی سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے والد علی بن ابی طالب سے، اور انہوں نے یہ حدیث سنی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور کہتے ہیں میں نے یہ روایت سنی ہے جبرائیل سے، جبریل کہتے ہیں میں نے سنا ہے اللہ رب العزت سے۔ یہ ساری سند بیان کر دی۔ آگے کیا ذکر کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی حصنی، اللہ کہتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں آ گیا، اور جو میرے قلعے میں آ جائے میں اسے جنت الفردوس عطا کر دیتا ہوں۔ یہ جناب موسیٰ رضا نے حدیث مبارکہ سنائی جس کو لکھنے والے 20,000 علماء تھے، 40,000 لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حدیث قدسی کہلائی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک بیان کر کے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ جو اس حدیث پاک میں سند حضرت موسیٰ رضا نے بیان کی ہے، اور وہ سند یعنی کہ نام، کون سے نام؟ امام موسیٰ رضا
کہتے ہیں میں نے سنا اپنے ابا جی موسیٰ الکاظم سے، وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا جعفر الصادق سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد الباقر سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا زین العابدین سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے ابا جی حسین بن علی سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے ابا جی علی بن ابی طالب سے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں نے سنا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ سے۔ حضور کہتے ہیں میں نے سنا جبرائیل سے، جبریل کہتے ہیں میں نے سنا اللہ رب العزت سے۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قریا ھذا الاسناد علی مجنون لبرا من جنونہ، اگر یہ نام پڑھ کر کوئی کسی پاگل دیوانے مجنوں پر دم کر دے گا، ان ناموں کے صدقے اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما دے گا۔ آگے متن کی طرف نہیں گئے، ابھی ٹیکسٹ نہیں آیا، صرف یہ نام پڑھ کر جو دم کر دے اللہ رب العزت اس پاگل کو شفا عطا کر دیتا۔ اب اگر کوئی معترض اٹھے اور کہے جی ہم نے تو کئی دفعہ نام پڑھ کے دم کیے ہیں، پاگل تو پاگل رہا، دیوانہ تو دیوانہ رہا، ہم کہتے ہیں زبان بھی تو بابا فرید جیسی ہونی چاہیے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 محرم الحرام کو آپ کا عرس مبارک تھا، تو عرس مبارک میں 3 کلومیٹر لمبی لائن لگی تھی، کس لیے؟ بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے۔ اور تھوڑی سی میٹھی بات کر دوں، اور وہ میٹھی بات یہ ہے کہ جو بھنگی چرسی سوٹے لگانے والے 303 کلومیٹر لمبی لائن میں لگے ہوئے ہیں، نہ فجر نہ زور نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء، یہ بابا جی کی تعلیم ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہشتی دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو گزر گیا اب وہ پکا جنتی ہے، چاہے وہ جھوٹ بولے، فراڈ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ 1400 سال سے چھنیوں میں چھن کے آیا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے صحابی سے کہا مانگ کیا مانگتا؟ تو صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر نمازوں کے ذریعے میری مدد کیا کر۔ دیکھیں نا، ایک بندہ وہ آپ سے کہے حضور والا آپ فلاں اسکول میں ماسٹر لگے ہیں، میرے بچے نے پیپر دیا ہے، تو آپ ذرا سفارش کر دیں، اچھا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں اچھا دے آیا ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے میرا پتر کبھی اسکول نہیں گیا، پیپر اس نے نہیں دیا، پاس کروا دیں، تو آپ کہیں کیسے پاس کرواؤں گے، تو آیا ہی کوئی نہیں، پیپر نہیں دیا، کچھ تو دیا ہوتا، جب دیے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بہشتی دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکیاں بھی کرو، نمازوں کی پابندی بھی کرو، فرائض و واجبات پہ عمل کرو، پھر گزرو گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ ہاں، یہ میں نے میٹھی کہہ کے ایک کڑوی گولی کھلا دی، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔